بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ سبق نمبر 34 میں ہم نے ابتدائے قرأت درمیانی صورت کی وجوہ میں جائز اور ناجائز وجوہ بیان کیے تھے۔ آج نمبر 3 ابتدائے صورت درمیان قرأت میں جو وجوہ بنتے ہیں اس میں جائز اور ناجائز وجوہ کی تفصیل بیان کروں گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، نمبر 3 میں ابتدائے صورت درمیان قرأت میں جائز وجوہ کتنے ہیں اور ناجائز؟ تو اس میں وصل کل، فصل اول، وصل ثانی جائز ہے اور وصل اول فصل ثانی ناجائز ہے۔ آپ کو میں آیت کریمہ سے مثال پیش کروں گا، یعنی ابتدائی صورت درمیانی قرأت میں وصل کیسے کرتے ہیں آپ؟ ابتدائی صورت درمیانی قرأت اس کو کہتے ہیں کہ تلاوت کرتے کرتے ایک صورت ختم کر کے دوسری صورت آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو ابتدائی صورت درمیان قرأت کہتے ہیں۔ تو اس میں وصل کل سب سے پہلے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اس کو وصل کل کہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ نمبر 2 فصل کل وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہاں میں نے سانس لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں بھی میں نے وقف کیا اور سانس لیا میں نے۔ اب أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، تو اس کو فصل کل کہتے ہیں، یعنی سورت کے آخر میں بھی آپ وقف کریں، پھر بسم اللہ پر بھی وقف کریں، پھر تیسری سانس میں آپ آنے والی صورت شروع کریں، تو یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 3 فصل اول وصل ثانی، مثلا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہاں میں نے وقف کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اس کو کہتے ہیں فصل اول وصل ثانی، یہ بھی جائز ہے، بلکہ بہتر وجہ ہے۔ اب نمبر 4 وصل اول فصل ثانی، جو ناجائز وجہ ہے، یہ وجہ بھی میں پڑھوں گا تاکہ آسانی سے آپ سمجھ سکیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، یہاں پر آپ وقف کریں اور پھر دوسری ساتھ میں آپ سورت شروع کریں، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، تو یہ وجہ ناجائز ہے، اس لیے کہ بسم اللہ کا تعلق سورہ انشراح سے ہے، اس وقت سورہ ضحیٰ سے نہیں ہے، کیونکہ سورہ ضحیٰ تو ختم ہو گیا۔ اب سورہ انشراح شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ کا وصل اس کے ساتھ ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بسم اللہ کا وصل سورہ ضحیٰ کے ساتھ ہو جائے اور سورہ انشراح اور بسم اللہ کے مابین فصل ہو جائے، تو یہ وجہ ناجائز ہے۔ اب سورہ برات کے جائز اور ناجائز وجوہ بیان کروں گا کہ سورۃ التوبہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو اس میں کتنی وجہ بنتی ہیں؟ تو اس میں بھی 3 وجہ بنتی ہیں، مثلا ابتدائے برات درمیان قرات، ابتدائے قرات ابتدائے برات، اور ابتدائے قرات درمیان برات، یہ 3 وجہ یہاں بنتی ہیں۔ اس میں آپ کو جائز اور ناجائز وجوہ کی تفصیل بیان کروں گا۔ احباب،
غور سے سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے تو ابتدائے برات درمیان قرات، مثلا آپ سورہ انفال ختم کر کے سورہ برات شروع کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں بسم اللہ بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ 3 وجوہ کے اندر سورہ برات شروع کرنی چاہیے، اور 3 وجوہ یہ ہیں: نمبر 1 وصل، نمبر 2 فصل، نمبر 3 سکتہ۔ وصل یعنی سورۃ الانفال کے آخر کو سورہ برات کے ساتھ ملا کر ایک سانس میں پڑھے، مثلا ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، تو اس کو کہتے ہیں وصل، یعنی سورہ انفال کے آخری جو علیم کا میم ہے، اس پر جو ضمہ کا تنوین ہے، اس تنوین کو آپ ظاہر کر کے آگے براءتن کی با ہے، تو یہاں آپ اس تنوین میں اخفاء شفوی کر کے آپ سورہ برات شروع کریں، تو اس کو کہتے ہیں وصل۔ نمبر 2 فصل۔ فصل اس کو کہتے ہیں کہ سورہ انفال کے آخر پر وقف کریں اور دوسری سانس میں سورہ برات شروع کریں، مثلا ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، تو اس کو فصل کہتے ہیں۔ نمبر 3 سکتہ، یعنی سورہ انفال کے آخر کو ساکن کر کے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے اور پھر اسی ساتھ میں سورہ برات شروع کریں، تو اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ مثلا ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، تو یہ سکتہ ہے کہ آخر پر وقف کر کے سانس میں نے نہیں لیا، بلکہ اسی سانس پر میں نے سورہ برات شروع کیا۔ اب دوسرا وجہ ابتدائے قرات ابتدائے برات کا ہے۔ آپ تلاوت کی شروع سورہ برات کی ابتدا سے کرتے ہیں، تو اس میں بعض قراء کے نزدیک یہاں بھی بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن بعض قراء کے نزدیک جائز ہے۔ بہر صورت ابتدائے قرات ابتدائے برات میں اعوذ باللہ تو ضروری ہے، اور بسم اللہ بھی برکت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بلکہ یہاں جب آپ سورہ برات شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ تو ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن اگر آپ بعض قراء کے قول پر عمل کر کے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ابتدائی سورت کی نیت سے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ برکت کی نیت سے پڑھنا چاہیے، اور بسم اللہ کا وصل بھی براتن سے نہ کرے۔ نمبر 3 ابتدائی قرات درمیان برات، یعنی آپ قرات شروع کرتے ہیں لیکن سورہ برات کے درمیان سے شروع کرتے ہیں، تو اس میں بھی اعوذ باللہ تو ضروری ہے۔ مثلا آپ سورہ برات کے درمیان سے فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، یہاں سے آپ شروع کرتے ہیں، تو اس کے وجوہ بعین ہی وہی وجوہ ہے جو ابتدائی قرات درمیانی سورت کی ہیں۔ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تو ضروری ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو اختیار ہے،
اگرچہ یہاں بھی قراء کا اختلاف ہے، بعض قراء کے نزدیک یہاں بھی بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، صرف اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، لیکن بعض قراء کے نزدیک آپ بسم اللہ یہاں بھی برکت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ تو ضروری ہے اور بسم اللہ میں بھی آپ کو اختیار ہے، کیونکہ ابتدائی قرات درمیانی برات کی وجوہ بعینہ وہی وجوہ ہے جو ابتدائی قرات درمیانی سورت کی ہیں۔ بہرحال ہمارے لیے دونوں امر جائز ہیں۔ الحمدللہ ابتدائی تلاوت کی صورتوں کی تفصیل مکمل ہوئی۔ احباب ان وجوہ کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ اجتماع ساکنین کے بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔